مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز ظہر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ رزق اور مال و دولت بارش کی طرح برسیں گے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، انسان جو بھی خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ خواب اکثر اوقات انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان انہیں بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ خواب اچھا ہو یا برا ہو، خواب خواب ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر بھی ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خواب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کے بیان میں آپ کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب دولت انسان کے قریب آتی ہے تو وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو خواب میں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز خواب میں دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ دولت آپ کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرمایا، اور پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں ہیں، اور انہی میں سے ایک نعمت خواب بھی ہے۔ ناظرین، خواب مومن کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی وہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا پھر اس کے لیے دیکھا جائے۔ ناظرین، کبھی خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت سے خواب ہمارے خیالات، خدشات، حالات اور رجحانات کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے کہ انبیاء کا خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا علم بھی یقینی علم ہے، اور وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ عام انسان کے خواب سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا، اور خواب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی انسانی خیالات ہیں، یعنی انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوسری شیطانی توہمات ہیں کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں، جبکہ تیسری قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہیں جو کہ حقیقی خواب ہیں اور نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں ہے، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں سمجھے جاتے، لہٰذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب ہی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبرشات یعنی خوشخبری میں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون سی 5 چیزیں خواب میں دیکھنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خواب دراصل ہوتا کیا ہے۔ زمانے قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کبھی اسے جسمانی اور ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا ہے، تو کبھی شعور اور لاشعور کی جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئی ہیں۔
انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور خلاصہ تفاسیر میں ہے کہ خواب میں قسم سے نکل کر اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسے حشر روحانی کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے، اور حصہ روحانی حاضر اور غائب دونوں کا ادراک اور احساس کرتی ہے۔ اسی لیے خواب میں ایسا احوال اور کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والوں کو بھی اکثر اوقات بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں، اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمع ہی حاصل رہتی ہے، ملائکہ سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی بھی خواب کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارہ ہوتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سمجھدار اور خوابوں کا علم رکھنے والے سے ہی پوچھیں۔ ہر کسی کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں، تو بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اسی طرح ناظرین، خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے نہ بیان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی خواب اچھے ضرور بیان کرے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کرے ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست اور خیر خواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے، اچھی تعبیر دے، اور خواب کی پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، اس کا چرچا کرو، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو اللہ والو، آپ کو چند خوابوں کی تعبیر بھی بتا رہا ہوں، لیکن پہلے آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ دولت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ کبھی دیکھ لیا تو سمجھے کہ یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ 5 چیزیں ملاحظہ کی جو کہ خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت قریب آ چکی ہے۔ میری اس بات کو چند مزید تعبیرات کے بارے میں بتاتا ہوں جو نہایت دلچسپ ہیں۔ ناظرین، خواب میں پیسہ دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ دیکھنا جنگ اور خوشامد ہے۔ اگر دیکھیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ وہ سخت غم میں مبتلا ہے۔
حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا، اگر بیماری خواب دیکھے تو شفا پائے گا، اور اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے انشاءاللہ فارغ ہو جائے گا، اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے گا۔ اسی طرح خواب میں قرآن مجید دیکھنے کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مصحف کی تعویل علم اور حکمت ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف یعنی قرآن خریدا ہے تو وہ دلیل ہے کہ طالب علم اور دانش مند ہوگا، اگر دیکھیں کہ خدا نخواستہ مصحف کو آگ میں جلا دیا ہے تو یہ فعل اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھوں پر رکھا ہے تو دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور شہر کا والی ہوگا۔ ہدہد جو کہ ایک مشہور پرندہ ہے، اگر اس کو خواب میں دیکھیں جس کے سر پر تاج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے، اگر دیکھیں کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اسے دانائی حاصل کرے گا۔ اسی طرح خواب میں چنبیلی کا پھول دیکھنے کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو چنبیلی کا گلدستہ دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ان کے درمیان کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو یہ دلیل ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چنبیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب میں چاول دیکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مراد پوری ہوگی اور خیر انہی کو پہنچے گی۔ اسی طرح خواب میں دودھ دیکھنے کے بارے میں حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں ذاتی مال پر دلیل ہے، اور اگر ترش ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اگر دیکھیں کہ تازہ دودھ پیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا۔ اسی طرح خواب میں شراب دیکھنے کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کی تعبیر مال حرام پر ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا، اگر دیکھیں کہ بغیر شراب پیے ہی مست ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اسے بڑا خوف اور دہشت پہنچے گا۔ ناظرین، ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بلا تخصیص نسل، ملت اور مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجت پورا ہونے کی امید بھی لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا ہے اور اکثر لوگوں کو یہ تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو دور، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد اور تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی باز نہیں آتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کیسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت کی، مالی ہو یا جسمانی ہو، غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ ناظرین سورۃ الیاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، اور حفاظ کرام کا تو اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں، اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں گی۔ جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا تھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے
خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اسی طرح ناظرین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ اور ناظرین، ذرا یہ انتہائی اہم روایت بھی ملاحظہ فرمائیے جس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اپنا راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اپنا جانور پا لیتا ہے۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورۃ الیاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت لازمی کرے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بہت جلد آپ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے یہ بھی ابھی بتانے لگا ہوں، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ناظرین آپ نے انتہائی عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ سورۃ الیاسین کی فضیلت کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ جس شخص نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔